الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر بھیجا اس کی مثال علم و ہدایت کی اس کثیر بارش کی طرح ہے کہ جو زمین کے ایک حصے پر پہنچی اور زمین نے اسے اپنے اندر قبول کیا اور خوب گھاس اگائی، اور زمین کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی جمع کیا، اللہ نے اس پانی سے لوگوں کو نفع دیا، لوگوں نے خود بھی پیا اور پلایا بھی اور کھیتی باڑی کو لگایا بھی، اور ایک حصہ زمین کا بنجر تھا جس کو بارش سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا، یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اس ہدایت کو قبول کیا، سیکھا اور سکھایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے دین کا کام لیا، اور مثال اس شخص کی ہے جس نے تکبر کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا اور جو میں رسالت دے کر بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر بھیجے گئے تو آگے امت میں سے دو گروہ بن گئے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی کے ساتھ اور زمین کے ساتھ دے کر سمجھائی کہ بارش کا پانی تو عام ہے، اسی طرح دین بھی عام ہے، دین ساری امت کے لیے عام ہے، ان کو دے دیا گیا، پہنچا دیا گیا۔ بارش بھی آسمان سے آتی ہے تو وہ پوری زمین کے لیے عام ہے، جہاں جہاں برستی ہے، لیکن آگے فائدہ اٹھانے والی زمین ہو تو وہ گھاس بھی اگاتی ہے، پھل بھی دیتی ہے، فصل بھی دیتی ہے، اور دوسری زمین جو اپنے اندر پانی جمع کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ دین میں بھی ایک شعبہ یہ ہے کہ انسان سیکھتا ہے، خود نفع حاصل کرتا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن و حدیث کو سیکھ کر سمجھ کر خود بھی نفع لیتا ہے، دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے۔ پانی زمین میں جمع ہوا اور دوسرے لوگوں کو دور دراز تک فائدہ ہوا۔ اور ایک زمین کا حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا، وہ بنجر ہے، بنجر ہی رہتی ہے۔ تو فرمایا یہ کفار کی مثال ہے کہ دین کی دعوت تو پہنچی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جس طرح ایک بزرگ سے شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت تو عام ہے، تو جب اللہ کی رحمت عام ہے، ہر چیز پر برستی ہے، تو میں بھی ایک چیز ہوں، رحمت آئے گی تو میں بھی اس رحمت میں شامل ہوں۔ تو بزرگوں نے آگے سے بڑا عمدہ جواب دیا کہ اللہ کی رحمت عام ہے، بارش بھی عام ہے، بارش برستی ہے لیکن پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پتھر ہے، جو مومن ہے ان پر رحمت برستی ہے، انہیں فائدہ ملتا ہے، زمین پہ برستی ہے اسے فائدہ ہوتا ہے، پتھر جیسا تھا ویسا ہے، تو پتھر ہے، رحمت آتی ہے لیکن اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نظام ہے۔ مکہ مدینہ میں مومن دفن ہوگا تو فائدہ ہے، اگر کوئی کافر دفن ہوگا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے فائدہ ہے، رمضان میں فوت ہوگا تو مومن کو، جمعے کو فوت ہوگا تو مومن کے لیے بشارتیں ہیں، کافر کے لیے نہیں ہے۔ رحمت اللہ کی آئے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں مثال کے طور پر مکہ مدینہ میں اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہیں، لیکن ان رحمتوں سے مستفید صرف مومن ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زمین بھی، جس زمین نے فائدہ اٹھایا تو وہ مومن کی مثال ہے کہ مومن دین سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، اور کافر ہے، گناہگار، فاسق، فاجر ہے جو دین پر نہیں چلتا، نہ خود سیکھتا ہے نہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آج کل تھوڑا سا انسان دین کے کام کی کوشش کرے تو وہ کافی، ایک تو خود دین حاصل کرنے والا بن سکتا ہے، فیس بک ہم چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، تو اگر 2-4 ہم دینی گروپ بیچ میں رکھ لیں تو اس سے روزانہ انسان تھوڑا تھوڑا ایک دعا، ایک حدیث یا ایک جملہ دین کا یا ایک مسئلہ یاد کرے
اور دوسرا آگے شیئر کرے. ہر بندے کے ہزاروں دوست ہیں جن کو وہ روزانہ کبھی کیا ہم فنی کلپ تو ایک دوسروں کو بھیج دیتے ہیں. لیکن اگر یہ ثواب کی نیت سے یہ ایک سلسلہ شروع کرے کہ کوئی حدیث، کوئی دین کی بات، کوئی دین کا مسئلہ روزانہ کر لے یا ہفتے میں 1 دن 2 دن اپنے دوستوں کو بھیجے، اور جو اہم مسئلہ ہو ساتھ اس کو دوستوں کو بتا بھی دے کہ یار یہ مسئلہ اہم ہے، یہ سب احباب یاد کریں، یہ دعا اہم ہے، اس مقصد کے لیے ہے، یاد کریں، پڑھیں. تو اس کو خود بھی دین حاصل کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا ثواب بھی ملے گا. وہ جو سیکھے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. براہ راست ایک دوسرے کو سکھانا عوام کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سیکھا نہیں ہوتا، اور اگر سیکھیں بھی تو اب وہ نہیں سیکھ سکتے، عمریں زیادہ ہو گئی تو آگے جب خود یاد نہیں ہوگا دوسروں کو یاد بھی نہیں کروا سکتے. لیکن یہ ایک سلسلہ آسان آ گیا کہ وہ اردو میں نکاح ہوتا ہے. اب اردو ہر ایک کو آتی ہے، پڑھ سکتا ہے، ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں. تو انسان اس کو اگر دعا اچھی ہے، مختصر ہے، اس کو یاد کرے، عربی عبارت نہیں تو اردو میں یاد کرے، خود بھی عمل کرے، دوسروں سے شیئر بھی کرے، تو یہ دین پھیلانے والا بن جائے گا. جیسا کہ چند دن پہلے حدیث بیان کی کہ جو 40 حدیثیں دوسروں کو سکھائے گا، کل قیامت والے دن اللہ اسے علماء کے ساتھ اٹھائے گا. کتنا بڑا درجہ بن جائے گا. تو اگر ہم روزانہ یا دوسرے تیسرے دن یہ عمل کریں گے تو 40 نہیں، زندگی میں کتنی ہی دوسروں کو سکھا دیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.